بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر مجبوری ہو اور اضطراری حالت ہو تو اللہ رب العزت نے ان حرام چیزوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی، یعنی اللہ رب العزت پھر رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو آئیں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ دیکھیں ترجمے کے ساتھ ساتھ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ رب العزت نے آیت میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے کہ وہ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اس نے اپنے محبوب بندے یعنی انبیاء کو بھی پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے منع کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں تو ان کی نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حلال کھاؤ۔ اب حرام چیزوں میں سے جو 4 بڑی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ اور چیزیں بھی حرام ہیں، لیکن چونکہ مشرکین مکہ ان کا استعمال کرتے تھے تو اس لیے خاص کر ان کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، کہ سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا تم پر اللہ نے میتۃ، مردار۔ اب کون سا مردار حرام ہے تو اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں ملتی ہے کہ ایسا جانور والمنخنقہ، جس کا گلا گھونٹ دیا جائے اور وہ مر جائے، اور اسی طرح والموقوذہ، کہ اگر کسی جانور کو چوٹ لگ جائے اور وہ اسی چوٹ کی وجہ سے مر جائے ہیں، اور اسی طرح والمتردیہ، کہ کوئی جانور بلندی سے گرے اور مر جائے ہیں، والنطیحہ، یا اس کو کوئی دوسرا جانور سینگ مارے اور اس کی وجہ سے اس کی وفات ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ جو جانور ہیں اس طرح کے، ان کو مردار کہتے ہیں اور ان کا کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ اور لیکن حدیث مبارکہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے 2 مردار جو ہیں وہ حلال کیے ہیں۔ وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ یعنی مچھلی اور ٹڈی۔ اسی طرح دوسری چیز اللہ نے فرمائی والدم، کہ تم پر جو ہے خون حرام ہے۔ اب اس کی بھی تفصیل ایک دوسری آیت میں ملتی ہے، وہاں اللہ نے فرمایا او دمم مسفوحا، کہ دم کون سا؟ جو بہنے والا خون ہے وہ تم پر حرام ہے۔ اب وہ بہنے والا خون کون سا ہوتا ہے کہ جیسے جانور کو حلال کرتے ہیں اور اس میں سے جو بہنے والا خون ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ بہنے والا خون اس لیے بھی اللہ نے حرام کیا کہ یہ جو بہنے والا خون ہے، جو جانور اس کو پیتے ہیں ان کے اندر درندگی والی صفات پائی جاتی ہیں، جیسے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا۔ تو دمم مسفوحن یعنی بہنے والا خون حرام ہے، جو جمع ہوا خون ہو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جگر ہو گئی، تلی ہو گئی، یہ اللہ نے حلال کر دی۔ اور اسی طرح جب آپ جانور حلال کر لیں اور اس کا سارا بہنے والا خون نکل جائے تو گوشت پر جو خون لگا ہوتا ہے، یعنی جو گوشت کے اوپر جم جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، یعنی وہ اگر کھا بھی لو تو جائز ہے، لیکن یعنی بہتر یہ ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے۔ ولحم الخنزیر، اور فرمایا کہ خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے تم پر کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اب خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام کیا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ خنزیر جو ہے یہ گندگی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو خنزیر ہے نا، کہ اگر حلال جانور بھی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ گندگی کھانا شروع کر دے تو اس کو قلعے پر باندھ دو اور اس کو 10 دن جو ہے گھاس بھوس کھلاؤ، یعنی صاف چیزیں کھلاؤ۔ اور خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر ایسی بری خصلت پائی جاتی ہے کہ جو کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی، یعنی اس کا جو میل ہے یہ گروپ کی صورت میں فیمیل سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یعنی ایک فیمیل ہوتی ہے اور کوئی 10 سے 12 جو میل ہیں وہ مل کر اس سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔
اور بہرحال یہ بہت ہی کبھی جانور ہے، اور فقہا فرماتے ہیں کہ خنزیر کی کوئی بھی چیز، یعنی جو دوسرے جانور ہیں جو حرام ہیں ان کی کھال، ان کے بال وغیرہ استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سوائے یعنی خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی کھال دباغت کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی، باقی جو جانور ہیں ان کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے غیر کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسا جانور کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہاں پر تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جانور قربان کرنا ہو، اور قربان کرنے کے وقت جو ہے وہ بھول جائے بسم اللہ پڑھنا، تو ایسا جانور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا، تکبیر نہیں پڑھتا، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر اس کے دل میں کسی اور کی نیاز ہے، کسی پیر کی نیاز دینے لگا ہے، وہ کسی غوث اعظم کی، کسی نبی کی، کسی صحابی کی ہے، اس کی نیاز دیتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ نیاز صرف اور صرف اللہ کی جائز ہے۔ اگر اس کے دل میں جو ہے وہ کسی اور یعنی مخلوق کی نیاز دے رہا ہے، اور چاہے اس پر تکبیر بھی پڑھتا ہے، تو وہ حرام ہی رہتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص تکبیر پڑھ کر خنزیر کو حلال کر دے تو وہ حرام رہے گا، تو اسی طرح غیر اللہ کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے جو جانور قربان کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، کہ یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، مگر وہ شخص جو مجبور ہو جائے، غیر باغ یعنی وہ گناہ کا اس کا ارادہ نہ ہو، باغی بننے کا ارادہ نہ ہو، ولا عاد، اور وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب مجبور کی جو مفسرین ہیں انہوں نے 3 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یعنی اس کو اس کی جان جانے کا خوف ہو، کہ اس کو پتہ ہو کہ اگر میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یعنی اس کو حلال چیز میسر نہ ہو، اور اسے اس چیز کا اندیشہ ہو کہ اگر میں نے یہ حرام چیز نہ کھائی تو میری جان چلی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی بیماری ہو اور بھوک لگی اور حلال چیز اس کے پاس نہ ہو، جیسے کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اس کی شوگر لو ہو رہی ہو، اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اور اسے پتہ ہو کہ میں جو ہے نا میری بیماری بڑھ جائے گی اور میرا نقصان ہو جائے گا، تو وہ بھی مجبوری کی حالت میں کھا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے کن پٹی پہ پستول رکھ کر کہے، یا پھر آپ کو کوئی دھمکی دے کہ اگر تم نے یہ حرام چیز نہ کھائی تو میں تمہارا قتل کر دوں گا، تو اس صورت میں بھی انسان مجبور ہوتا ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گناہ کا اس کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، اور وہ زیادتی نہ کرے، یعنی جتنی اس کو ضرورت ہے مجبوری کے وقت جس سے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، صرف اتنی کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔